السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں، ایمان اور تقوی کے ساتھ، آمین۔ آج الحمدللہ ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، دیٹ از 101 سورہ القاریہ۔ اس کی آج ہم آیا نمبر 1 دیکھیں گے اور سورہ کا تعارف میں آپ کو تھوڑا سا پہلے دوں گی۔ تو اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین۔ آمین الہی آمین۔ سورۃ القاریہ۔ سب سے پہلے اس کے اگر ہم مقام نزول کی بات کریں تو یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا 1 رکوع ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ قاریہ نام اس کا کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر لفظ القاریہ ریپیٹڈلی یوز ہو رہا ہے، اور جو پہلی آیہ ہے وہ بھی اسی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ بھی القاریہ ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ القاریہ رکھا گیا۔ اگر اس کے مضمون کی بات کریں تو مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور جو مضامین بیان ہوئے اس میں نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کی دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل اس دن دہل جائیں گے، اور میدان حشر میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کی طرح بکھر جائیں گے۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑے گا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ شعلے مارتی آگ ہاویہ ہوگا۔ اب یہاں پر ہم نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سورہ مبارکہ میں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب اور ثواب کے آخری مرحلے تک عالم آخرت کا یکجا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی ایک سٹیج کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیا نمبر 1 ہے القاریہ، جس کا مطلب ہے کھڑکھڑا دینے والی، دل دہلا دینے والی، یا اس کا مطلب عظیم حادثہ بھی کیا جاتا ہے۔ انگلش میں بات کریں تو ریٹلر، ناکر، ڈسٹرائر، ٹھیک ہے؟ اب قرآن پاک میں اس وزن پر قیامت کے لیے کئی طرح کے نام استعمال کیے گئے ہیں، جیسے الحاقہ، الصاخہ، الطامہ، الغاشیہ، الواقیہ، ٹھیک ہے؟ اور القاریہ کے جو کانوٹیشنز ہیں، اس کے جو مفہوم ہیں میننگ کے، اس میں مفسرین نے مختلف میننگز اس کے بتائے ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے نمبر 1 کہ کسی عصا یا ڈنڈے وغیرہ کو لے کر کسی چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ ایک زوردار آواز پیدا ہو، اس کو بھی القاریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
پھر نمبر 2 یہ کہ جب دو چیزیں آپس میں اتنی شدت سے ٹکرائیں کہ زوردار یا خوفناک آواز پیدا ہو تو اس کو بھی القاریہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 کہ یہ لفظ مصیبت اور آفت کے لیے، کسی بلا کے لیے یا حادثے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ القاریہ کے 3 میننگز دیکھے ہیں ڈیٹیل سے۔ نمبر 1 کسی عصا یا ڈنڈے وغیرہ کو کسی چیز پر مار کر زوردار آواز پیدا کرنا، یا نمبر 2 دو چیزوں کا اتنی شدت سے آپس میں ٹکرانا کہ خوفناک آواز پیدا ہو۔ تو اس کے بارے میں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں جیسے ستارے ٹکرائیں گے یا پہاڑ اور زمین اور آسمان، یہ سب چیزیں آپس میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ٹکرائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کے ٹکرانے سے جو خوفناک آوازیں پیدا ہوں گی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر نمبر 3 ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لفظ کسی آفت یا مصیبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یا کسی حادثے کے لیے، ایکسیڈنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ یہ لفظ جو ہے القاریہ، یہ قرآن پاک میں 5 دفعہ آیا ہے۔ 3 دفعہ تو سورۃ القاریہ میں ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر 1 دفعہ آ رہا ہے سورۃ الحاقہ میں، اور 1 دفعہ آ رہا ہے سورۃ الرعد میں۔ جو سورۃ الحاقہ میں آ رہا ہے آیہ نمبر 4 میں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا ثمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی کو، یعنی کہ ثمود اور عاد نے قیامت کو جھٹلایا۔ یہاں پہ بھی قیامت کو بتانے کے لیے القاریہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کھٹکھٹانے والی کو، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ الرعد میں یہ لفظ آ رہا ہے القاریہ کا، وہ آیا دیکھتے ہیں، آیا نمبر 31، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ القاریہ کا لفظ آفت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مصیبت کے لیے۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ سورۃ الحاقہ میں کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی کی سینس میں، اور یہاں پہ آفت، سورۃ الرعد میں آفت یا مصیبت کی سینس میں القاریہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اسکالرز نے القاریہ کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ سور کی آواز جب کانوں میں پڑے گی نا تو کانوں اور دلوں بلکہ ہر چیز کے ساتھ وہ شدت سے ٹکرائے گی، حتیٰ کہ اس آواز کی وجہ سے زمین اور پہاڑ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ تو یہی بات سورۃ الحاقہ 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، بس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک بار ٹکرا دینا۔ تو جب وہ قیامت آئے گی تو پوری کائنات کو کھٹکھٹا ڈالے گی اور دنیا کی ہر چیز کو تہ و بالا کر دے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے آسمان پر ایسٹرونومیکل آبجیکٹس ہیں، اجرام فلکی جن کو کہا جاتا ہے، جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے، کلیپس کریں گے تو کتنے زبردست دھماکے اور ایکسپلوژنز ہوں گے، اور یہ جو آواز پیدا ہوگی وہ ہارٹ بریکنگ ساؤنڈز ہوں گی، وہ دل کو دہلا دینے والی آوازیں ہوں گی۔ اب یہ ساری ڈسکرپشن آ رہی ہے القاریہ کے میننگ میں، اور یہ ڈسکرپشن، اس کے معنی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں القاریہ کا لفظ استعمال کر کے تمام لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ القاریہ میں ایک خاص تنبیہ ہے، ایک وارننگ چھپی ہوئی ہے۔ قرأ الباب کے معنی ہے دروازے کو ٹھونکنا یا کھٹکھٹانا، ٹھیک ہے، قرأ الباب۔ قرأ نا ایکچولی ورب ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے جب دو چیزیں آپس میں اس طرح ٹکرائیں یا کھٹکھٹائیں کہ بہت اونچی آواز پیدا ہو، اور وہ آواز ایسی آواز ہو جو ڈسٹربنگ ہو، ڈرا دینے والی، دہلا دینے والی، خوف زدہ کر دینے والی آواز، تو قرأ اس طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو چیزیں اس طرح سے ٹکرائیں کہ ایک ڈرا دینے والی، دہلا دینے والی آواز جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو قارع البابا جو ہے اس کا مطلب ہے دروازے کو کھٹکھٹانا، یعنی بہت زور سے یا ٹھونکنا۔ اب اس میں اسکالرس نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے کہ جس طرح رات کے وقت کوئی دروازہ اچانک ناک کرے، زور سے بجائے، ایک دم سے آپ سو رہے ہیں، بالکل نیند کی حالت میں ہیں، رات کا ٹائم ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور ایک دم سے آپ کے دروازے پہ کوئی زور زور سے ناک کرے، ایک ہوتا ہے آرام سے ناک کرنا اور ایک ہوتا ہے بہت دھماکے دار ناک کرنا۔ تو ایک تو رات کا وقت، اور آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ کوئی اس وقت ہوگا، تو رات کو ویسے ہی ناک ہو، بیل بجے تو بندہ ڈر جاتا ہے، اور پھر یہ کہ دوسری بات یہ کہ وہ ناکنگ بہت زوردار اگر ہو، بہت شدت سے ہو، تیز ہو، تو پھر آپ کتنا ہڑبڑا کر اٹھیں گے اور کیا حال ہوگا دل کا اور کیا کیفیت ہوگی۔ تو بالکل انہوں نے اسی بات سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے القاریہ کو، کہ جس طرح اس وقت سونے والے لوگ ہڑبڑا کے گھر والے اٹھیں گے نا، وہی حال قیامت کا والے دن بھی ہوگا سب لوگوں کا، کہ قیامت کا ٹائم کسی کو نہیں معلوم کہ کب آ جانی ہے، تو اس کا ظہور بھی اچانک ہوگا، اور پھر بالکل ایک دم سے سارے عالم میں ہلچل مچ جائے گی۔ اسکالرز لکھتے ہیں کہ اس نام کے اندر وارننگ چھپی ہوئی ہے کہ جب یہ کائنات کی سب سے بڑی ہلچل ہے قیامت، اور وقت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، تو سلامتی کس میں ہے کہ ہر وقت اس کا کھٹکا لگا رہے۔ اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلوب یہاں پر جو اختیار کیا گیا ہے، یہ الارم کی نوعیت کا ہے، ٹھیک، وہی بات کہ وارننگ کے لیے ہے، ہمیں الرٹ کرنے کے لیے ہے، تاکہ تمام کان رکھنے والے اس خبر سے الرٹ ہو جائیں اور اپنی زندگیوں کو سنبھلتے ہوئے گزار لیں۔ ایک اور جو کونوٹیشن اسکالرس نے اس کی لکھی وہ یہ کہ القاریہ اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی۔ کون؟ قیامت، جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا بیدار کر دیتا ہے، تو یہ کس کو بیدار کرے گی؟ یہ دلوں کو بیدار کر دے گی اپنے آنے کے بعد، اور اللہ کے دشمنوں کو کس سے خبردار کرے گی؟ عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں پہ یہ کھٹکا لگا رہے اور ہم نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتے رہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دیں اور ہم اپنی اصلاح کی ہر نئے آنے والے دن میں بہترین کوشش کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔